أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن. ناظرین کرام، ہماری آن لائن کلاس حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، دورہ قرآن اور تقریر کلاس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں مع فیس کے. آپ ہمیں ای میل کیجئے muqarrirtv@gmail.com یا ہمیں انسٹاگرام پہ میسیج کیجئے یا پھر آپ اپنا نمبر ہمیں کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ سوال و جواب میں. اور آج ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ لفظ ذات کا مخرج تفصیل سے سمجھا دیں. تو تفصیل سے سمجھاؤں گا تو آپ الجھ جائیں گے، اس لیے میں مختصر سمجھاؤں گا، آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا، آسان بھاشا میں سمجھاؤں گا، آسان انداز میں سمجھاؤں گا. لفظ ذات کا جو مخرج ہے صحیح معنوں میں، اس کے اندر جو ہے فقہائے کرام میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اب اس اختلاف کا میں ذکر کروں گا تو ظاہر سی بات ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ نظر انداز کریں. صحیح چیز جو ہے وہ میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ذات ولضالین کے بجائے کچھ لوگ کہتے ہیں ولضالین اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ولضالین ہی ہونا چاہیے. یہی دو اختلاف لوگوں میں چلا آ رہا ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا صحیح مخرج کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولضالین کہہ لیا جائے، ان کی اس رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ آسانی کے لیے جس صاحب قرآن سے، جس حافظ قرآن سے، جس قاری قرآن سے، جس قرآن پڑھنے والے سے لفظ ذات جو ہے ادا نہیں ہو رہا ہے، تو ادا نہ ہونے کی صورت میں اس کے قریب کا مخرج جو ہے ادا کر لیا جائے. جیسے ذا بھی بہت لوگ کہتے ہیں، ذات کے بجائے ذا جو ہے بہت لوگ کہتے ہیں، وہ بھی ادا کر لیا جائے. یا پھر داد جو ہے یعنی کہ دال کے ساتھ جو ہے ادا کر لیا جائے تو کافی ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں تاکہ آسانی ہو، کیونکہ لفظ ذات کا مخرج ادا کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے. اکثر لوگوں سے یہ نہیں ہو پاتا ہے. یہ مخرج ہی ایسی جگہ سے ادا ہوتا ہے، ابھی میں آگے آپ کو بتلاؤں گا کہاں سے ادا ہوتا ہے. تو یہ آسانی کے لیے لوگ سمجھاتے اور بتلاتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ اس کو آسانی سے نکالا جا سکے. لیکن دوسری طرف وہیں کچھ لوگ کہتے ہیں، قراء حضرات اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ ذات کا جو مخرج ہے وہ اسی کی جگہ سے ادا کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی اور جگہ سے اگر اس مخرج کو ادا کریں گے تو اس کا مخرج صحیح ادا نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کے جو معنی ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں، کچھ اور ہو سکتے ہیں. اس لیے جس کا جو مخرج ہے اس کو وہیں سے ادا کرنا چاہیے. تو دوسرے طرف جو اقوال ہیں لوگوں کے، محدثین کے ہوں یا مفسرین کے یا قراء حضرات کے، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ نہیں، لفظ ذات کا جو مخرج ہے اس کو اسی طرح سے ادا کرنے چاہیے. یہی صحیح چیز ہے. اب رہا کہ لفظ ذات کا مخرج کیا ہے، تو میں ایک لفظ میں آپ کو بتلا دوں کہ لفظ ذات کا جو مخرج ہے وہ کنارہ زبان دار سے مل کر ذات ادا ہوتا ہے. بائیں طرف کے زبان کا جو کنارہ ہے یا دائیں طرف سے، دونوں سے ادا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، دونوں سے. اور جہاں سے ملتا ہے اس کو حافیہ بولتے ہیں. تو کنارے زبان کا یا کنارہ زبان دائیں طرف سے آپ ملا لیں یا پھر بائیں طرف سے. دائیں طرف سے ذرا مشکل ہے، بائیں طرف سے آسانی ہوتی ہے. اسی لیے بائیں زبان کا جو کنارہ ہے اس کو جو ہے ڈار سے ملائیے آپ، حافیہ سے ملائیے آپ، تو اس سے مل کر کے لفظ ذات ادا ہوتا ہے. اور لفظ ذات جو ہے ادا کرنے میں یہ قدر مشکل پیدا ہوتی ہے، اسی لیے یہ اختلاف جو ہے پایا جاتا ہے. لیکن خلاصہ یہی ہے کہ لفظ ذات کو نہ ذا پڑھنے چاہیے نہ دا پڑھنے چاہیے. یعنی آپ جو ہے نہ ولضالین کہہ سکتے ہیں نہ ولضالین کہہ سکتے ہیں، بلکہ ولضالین کہیں. جو اصل اس کا مخرج ہے وہی ادا کرنے چاہیے. خلاصہ کلام یہی ہے. تو آپ جو ہے کسی اچھے قراء سے آپ اس کی مشق
کر سکتے ہیں ان کے سامنے، ان سے جو ہے بول کر کے، کہوا کر کے، سمجھ کر کے اس کی کسی اچھے قاری سے آپ اس کی مشق کروا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو جو صحیح ہے اس کو ہی آپ جو ہے ادا کرنے اور پڑھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بدلے میں جو چیزیں بتلائی جاتی ہیں اس کے پیچھے مت بھاگیے، جو اصل ہے اسی کے پیچھے بھاگیے۔ یہ صرف آسانی کے لیے ائمہ فقہاء کرام نے اس کو بتلایا ہے یا قرہ حضرات نے اس کی تشریح کی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ لفظ ضاد کا جو مخرج ہے وہی ہونا چاہیے، کنارہ زبان اور ڈار سے مل کر لفظ ضاد جو ہے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ہاں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہماری آن لائن کلاسیں چل رہی ہے، حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، دورہ قرآن اور تقریر کلاس، سب کی فیس لگتی ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن گھر بیٹھے، حفظ کرنا چاہتے ہیں یا ناظرہ قرآن کرنا چاہتے ہیں یا تقریر کورس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اپنا نمبر فراہم کریں گے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری آن لائن کلاس حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، دورہ قرآن اور تقریر کلاس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں معافیس کے۔ آپ ہمیں ای میل کیجئے muqarrirtv@gmail.com یا ہمیں انسٹاگرام پہ میسیج کیجئے یا پھر آپ اپنا نمبر ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے۔